بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ انسان کا جتنی بھی مشکلات سے آمنا سامنا ہو، اس کو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسی ہی کہانی اس کتے کی بھی ہے جو کہ روزانہ اس جنگل میں چلا جایا کرتا تھا۔ کتوں کی وفاداری کے تو قصے آپ نے سن رکھے ہوں گے، لیکن ان جانوروں کے اس پہلو سے زیادہ لوگ نہیں واقف۔ BJ ڈفٹ نامی اس شخص نے 2 کتے بڑی ہی محبت سے پالے تھے۔ جتنا کہ اس کو اپنے کتے پسند تھے، اتنا ہی یہ دونوں کتے بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بہت شرارتی تھا اور اکثر گھر سے بھاگ جایا کرتا تھا، اگرچہ دوسرا کتا آرام پسند تھا اور گھر میں ہی زیادہ تر رہتا تھا، لیکن جب یہ بھاگ جاتا تو اس کو اپنی دوستی کی خاطر اس کے ساتھ جانا ہی پڑتا۔ کسے معلوم تھا کہ ان کی دوستی ہی ان کو ایک دن بڑی مصیبت میں گرفتار کر دے گی۔ ایک دن ان کے مالک نے اپنی کمپنی کے لوگوں کی اپنے گھر میں پارٹی رکھی۔ پارٹی شروع ہوئی اور ہر کوئی اپنے مہمان اور دوستوں کے ساتھ مگن ہو گیا۔ ان کے مالک کو بھی اپنے ان کتوں کا کوئی خیال نہیں رہا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ آج بھی یہ دونوں کوئی شرارت کریں گے۔ اس نے دروازے کی پرواہ نہ کی اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ عادت سے مجبور یہ کتا گھر سے باہر نکلا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دوست دوسرے کتے نے بھی اس کا ساتھ دیا اور دونوں بھاگتے بھاگتے پاس ہی موجود جنگل میں گھس گئے۔ اس جنگل میں وہ شاید پہلی بار گئے تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس جنگل میں کون کون سے خطرے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کتا آگے تھا اور اس کو وہ گڑھا نظر نہ آیا جو کہ پانی کے لیے لوگوں نے بنایا تھا۔ وہ اس گڑھے میں گر گیا اور اب اس کے پاس اس کنکریٹ کے گڑھے سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اگرچہ یہ گڑھا اب خالی تھا اور اس میں پانی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی خود سے اس گڑھے سے باہر نکل آنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے دوست کے پاس بھی اس کو اس گڑھے سے نکالنے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب اس کے دوست کو اس گڑھے میں نہ صرف بھوک سے مرنے بلکہ کسی جنگلی درندے کا شکار بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کا دوست اس کو اس گڑھے سے تو نکال نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو اکیلا چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ چونکہ اس جنگل میں انسانوں کا گزر کم ہی ہوتا ہے، اس لیے کسی انسان کا ادھر آ جانے اور ان کو ریسکیو کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ادھر ان کتوں کے مالک کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس کے پالتو کتے جنہیں وہ اولاد کی طرح پالتا تھا گھر سے غائب ہیں، اور یوں اس نے ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس نے ہر کسی سے ان کے بارے میں پوچھا، لیکن ہر کوئی پارٹی میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ کسی نے ان پر دھیان ہی نہ دیا۔ اس نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے بے حد کوششیں کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر تھک ہار کر جب اسے یقین ہو گیا کہ اپنے پالتو کتوں کو ڈھونڈنا اس کے بس میں نہیں ہے، تو اس نے پالتو جانوروں کو حفاظت دینے والی ایک کمپنی سے رابطہ کر لیا اور ان کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ ان لوگوں نے بھی ان کتوں کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہ ملے۔ ادھر ان دونوں کتوں کا اب بھوک سے برا حال تھا اور انہیں اب یقین ہو چکا تھا کہ اگر ان نے کسی طرح مدد نہ حاصل کی تو ان کی موت یقینی ہے۔ اس کے لیے اپنے دوست کو اس گڑھے میں چھوڑ کر جانا بھی مشکل تھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ مدد لینے جائے اور واپس آنے پر اسے اپنے دوست کی ہڈیاں ہی ملیں۔ خیر دوسری طرف بھی تو موت یقینی تھی، اس لیے اس نے رسک لینے کا ہی فیصلہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے اس کو وہیں چھوڑا اور پاس کسی انسان کو ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ وہ آخر ایک گھر میں آیا جہاں پر موجود ایک شخص کو دیکھ کر اس نے واپس اس جنگل کی راہ لی تاکہ وہ اس کا پیچھا کرے اور یوں وہ اپنے دوست تک اس انسان کو لے جائے۔ اس شخص کو پہلے دن اس کتے کی اس حرکت کی سمجھ نہ آئی۔ وہ اگلے کچھ دن تک اس تک جاتا رہا اور اس کو اپنے پیچھے لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس بے زبان جانور کی بات یہ شخص سمجھ نہ سکا۔ آخر اس شخص کو بھی شک ہو گیا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس وجہ سے یہ کتا روزانہ ایک ہی طرح کی حرکت کر رہا ہے۔ اس نے آخر پیٹ ریسکیو والوں کو کال کر دی اور انہیں بتایا کہ ایک ایسا کتا روزانہ میرے گھر کے پاس آتا ہے اور مجھے دیکھنے کے بعد جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اس نے اس کتے کا حلیہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ میرے بہت قریب نہیں آتا، لیکن مجھے شک ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو کہ یہ مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے۔ شاید اس کتے کو ڈر ہوا ہو کہ کہیں یہ مجھے قید ہی نہ کر لے اور پھر میرے دوست کو اکیلے اس جنگل میں مرنا پڑے اور میں کچھ بھی نہ کر سکوں۔ اسی وجہ سے ہی وہ شاید دور سے ہی واپس مڑ جاتا ہوا ہوگا۔ جب اس شخص نے اس کتے کا حلیہ بتایا تو ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ وہی ہے جس کے گم ہونے کی رپورٹ ایک دن پہلے ہمیں ملی تھی۔ وہ فوراً سے نکل پڑے کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ اتنے دن سے اگر یہ کتے گم ہیں تو یقیناً وہ بھوک سے مرنے کے قریب ہوں گے۔ آخر وہ اس شخص کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے۔ ان کو پھر اس شخص نے اس گھاٹی کا راستہ بتایا جس طرف وہ کتا روزانہ بھاگ جایا کرتا تھا۔ وہ اس راستے پر گئے اور ساتھ ساتھ اس کتے کا نام بھی بلاتے گئے۔ تھوڑی ہی دور انہیں اپنی آوازوں کا جواب مل گیا۔ اس کتے نے اپنا نام سن کر بھونکنا شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ اس آواز کی سمت چل پڑے اور آگے جا کر ان نے جو دیکھا اس کو دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا ہوگا۔ ان کو یہ کتا اس کنکریٹ کے گڑھے کے پاس سر جھکائے بیٹھا نظر آیا۔
तब उन्हें शक हुआ कि कहीं इसके दोस्त के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। उन्हें बाद में बताया कि उस वक्त हमने जितनी हो सकती थीं दुआएं की। जब हम इस गड्ढे तक पहुंचे तो अंदर हमने उसका दोस्त एक पत्थर पर सर रखे पड़ा देखा। हमें ये बात समझने में ज़्यादा देर न लगी कि ये ज़िंदा है और भूख की वजह से इतना निढाल हो चुका है कि इसके लिए सर उठाना भी महाल है। खैर, हमने इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया और इनके मालिक को इत्तला दे दी। जब ये कुत्ते अपने मालिक से मिले होंगे और जब इनके मालिक ने इतने दिनों के बाद अपने पालतू कुत्तों को देखा होगा, तब उनके क्या जज्बात हुए होंगे, ये बात अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि बंदर कुत्ते के छोटे बच्चों को चोरी कर लेते हैं, और आज की वीडियो में हम नाज़रीन को बताएंगे कि क्यों बंदर कुत्ते के बच्चों को अगवा कर लेते हैं और उसके बाद वो उनके साथ जो करते हैं ये देखना भी बड़ा ही दिलचस्प है। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन मोहतरम, कोई दौर था कि बंदर सिर्फ पहाड़ों पर मौजूद जंगलात में ही रहते थे। चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, इस वजह से इनने ये बात बड़ी ही अच्छी तरह सीख ली कि इंसानों के करीब रहने में कितना फ़ायदा है। इस फ़ायदे को देखते हुए बंदर अब अक्सर इंसानी आबादी के आसपास ही अपना घर बनाते हैं। इस वजह से इन बंदरों को तो फ़ायदा होता है, लेकिन इनकी वजह से मकामी अफराद और सयाहों को अक्सर नुकसान उठाते हुए देखा गया है। बंदरों के झुंड में 60 से 80 के करीब बंदर मौजूद होते हैं और इस झुंड में 3 से 4 ऐसे बंदर होते हैं जो कि इनके सरदार कहलाते हैं और उनका फ़ैसला ही माना जाता है कि किस जगह खाना ढूंढना है और कहाँ हिजरत करनी है। बंदरों के झुंड न सिर्फ खेतों और बागात पर हमला करते हुए देखे गए हैं, बल्कि लोगों के घरों में घुसना और अगर किसी गाड़ी का शीशा खुला नज़र आ जाए तो उसके साथ जो ये सलूक करते हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। हत्ता के बाज़ इलाकों में बंदरों से सयाहों की हिफाजत करने के लिए बाज़ लोगों की ड्यूटी भी लगाई जाती है। चूँकि ये लोग हर जगह हर वक्त मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए एक आम तंबीह ये की जाती है कि अगर आप पर कोई बंदरों का झुंड हमला कर दे तो आपके पास जो भी कुछ खाने को हो आप उसे दे दें, क्योंकि ये जानवर बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं और इनका कुछ पता नहीं चलता कि कब किस पर हमला कर दें। ये बंदर शहरों के उन इलाकों को बहुत पसंद करते हैं जहाँ पर कूड़े के ढेर होते हैं, क्योंकि इस जगह उनको बहुत ही आसानी से खाना मिल जाता है। इन बंदरों की खुराक के सबसे बड़े कंपेटिटर्स जंगली कुत्ते होते हैं, क्योंकि ये कुत्ते भी झुंड में शिकार करते हैं और ये भी खुराक के लिए ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते। अगर ये दोनों किस्म के जानवर कभी आमने सामने हो जाएं तो एक ज़बरदस्त जंग होना यकीनी होता है। चूँकि बंदर एक लंबे अरसे से इंसानों के साथ रहते रहे हैं, इस वजह से ये इंसानों से अपने फ़ायदे की कुछ चीज़ें भी सीख चुके हैं। मिसाल के तौर पर बंदर ये बात समझ जाते हैं कि लोग कैसे कुत्तों को इस्तेमाल करते हैं और अब ये बंदर भी कुत्तों को पालतू जानवर के तौर पर रखते हैं। इससे भी बढ़कर यह कि ये अक्लमंद जानवर ये भी समझते हैं कि वो बड़े कुत्तों को पालतू नहीं बना सकते, इस वजह से वो छोटे कुत्तों को ही अगवा करते हैं। अगवा करने के बाद ये इस कुत्ते के साथ न सिर्फ खेलते हैं बल्कि उसके खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता जाता है, इन बंदरों का दोस्त और उनकी हिफाजत करने वाला भी बन जाता है। ये बंदरों के झुंड के साथ हर जगह जाने लगता है और बाकी आवारा कुत्तों के साथ मिलकर ये जंगली कुत्तों का मुकाबला करता है और इस दौरान बंदर आराम सुकून से खाना ढूंढ लेते हैं। नाज़रीन, देखा यह गया है कि बंदर इसको पालतू रखने के बाद भी अपने झुंड का हिस्सा नहीं समझते, बल्कि वो उसको महज एक यूज़फुल पेट के तौर पर समझते हैं।